الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرات، کل کے بیان میں ہمارا ارادہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے ذکر کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کا بھی ذکر کر گزریں گے، مگر حضرت عثمان کے ہی اوصاف اور کمالات ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ وقت نے دامن کھینچ لیا اور اسی بات پر وما علینا الا البلاغ کہنا پڑا۔ الحمدللہ ہمارا آپ کا جو کام ہے وہ سسٹمیٹک طریقے کا ہے کہ بھئی ہم اتنے بجے بیان شروع کریں، اتنے بجے بیان ختم کریں، یہ نہیں کہ بھئی آگے سے آگے چلتے رہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ مضامین اور کچھ شہادت کے جو خاص پوائنٹ اور حصے ہیں وہ تھوڑے کٹ نہیں جائیں، یہ ضرور فیل ہے۔ پھر بھی آج حضرت مولا علی کا بھی ذکر کریں گے، وہ بھی ڈیٹیل وار نہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا بھی ذکر تھوڑا آ جائے گا، کچھ ذکر حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا، اور پھر شہادت کا کہ بھئی ان کی شہادت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا اسباب بنے کہ شہادت کی نوبت آ گئی۔ بس ان باتوں کو ہم بہت ہی شارٹ روٹ سے کہتے ہوئے انشاءاللہ گزریں گے، اور کل انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام کے شہزادے جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت سید حمزہ اشرف صاحب یہاں تشریف لانے والے ہیں، تو ہم نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ حضرت کا ذرا تعارف وغیرہ کروا دیں، اور آپ اور ہم سب اپنے خصوصی مہمان کا خطاب سنیں گے۔ تو کل کا بیان بھی حمزہ اشرف صاحب کا ہی ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی کل نہیں پرسوں پھر امام مسلم کا کوفہ تشریف لے جانا، آپ کی شہادت، آپ کے دونوں بچوں کی شہادت، یہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور پھر جمعے کے دن انشاءاللہ حضرت سرکار حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس اور سید الشہداء امام حسین، آپ کی شہادتوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
آج ہم نے امام صاحب سے بھی کہا کہ حضرت تھوڑی دیر آپ بھی بولا کرو. حضرت نے تواضعاً انکساراً کہا نہیں آپ ہی کرو. پھر بھی میں نے اصرار کیا تو کہا جیسا آپ کا حکم. میں نے کہا تھوڑی دیر آپ بولا کرو. انشاءاللہ کچھ تھوڑی دیر حضرت سے ہی کچھ کہلوائیں گے. اور وہ ہمارے خصوصی مہمان سید صاحب جو تشریف لا رہے ہیں، شیخ الاسلام کے خلیفہ، آپ کے جانشین. یوں سمجھیے کہ شیخ الاسلام ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت ہے جو وقت کے محقق ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں تو بجا ہے کہ غزالی دورہ ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے مطالب اور معانی تشریحی طور پر ڈیٹیل وار امت مسلمہ کو کتابوں کی صورت میں آپ نے عطا فرمائے. حضور محدث اعظم ہند کی تفسیر اس کو آپ نے مکمل فرمایا. 40 حدیث اور بھی آپ کی کئی کتابیں، اور آپ کا ذوق سخن جو ہے وہ سارا کے سارا اس کے رسول پر، حضور کی بے مثلیت پر آپ کا بڑا اونچا کلام ہے، بڑا معیاری کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور اشرفی فیضان جتنا حضور شیخ الاسلام سے آپ کے ہمارے یہاں ہر چار طرف جو پھیلا ہے وہ شیخ الاسلام سے ہی پھیلا ہے. آپ کا تقدس، آپ کا تقوی، آپ کا طہارت اور آپ کا زہد، یہ ساری کی ساری چیزیں یوں سمجھیے کہ سورج کی روشنی کی طرح عیاں ہیں. اور حضور غازی ملت وہ ہندوستان کا شیر ہے جس نے پوری دنیا میں اپنی تقریر اور خطاب کی دھوم بچا رکھی ہے. بہرحال ہمیں اب کیا ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا، ہم اب اپنے میٹر اور موضوع پر آ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابو طالب کے آپ صاحبزادے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی تربیت میں اور اپنی نگرانی میں حضور نے رکھا. ابو طالب حضور علیہ السلام کا بڑا خیال کرتے. مکے والوں نے کئی بار دھمکیاں دی تو ابو طالب ان لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے. ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دو، ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ بولے نہیں، اور اپنا یہ جو مذہب اسلام کا اعلان کر رہے ہیں اس سے یہ رک جائیں. اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم اس کا دوسرا کوئی انتظام کریں گے. جب ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، مکے میں کسی کی ہمت و جرت نہیں تھی کہ میرے سامنے کوئی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکے، مگر آج تیری وجہ سے مکے والے یہ دھمکی دے رہے. کیا کہتے ہو تم؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچا، آپ یہ مت سمجھنا کہ میں آپ کے سہارے پر چل رہا ہوں، میرا سہارا میرا پروردگار ہے. مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اس کام سے ہرگز رکنے والا نہیں. پھر ایک موقع پر مکے والوں نے حضور کو لالچ دیا کہ آپ محمد سے کہو کہ اگر عرب کی کوئی حسین دوشیزہ جو سب سے پورے عرب میں
حسین و خوبصورت ہے، اس سے اس کا نکاح کرا دیں اگر یہ چاہے تو۔ اگر کسی سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے تو ہم حسین و خوبصورت لڑکی کا انتظام کر دیتے، اور اگر یہ دولت اگر چاہتا ہے تو ہم عرب کی ساری دولت اس کے قدموں میں رکھ دیں۔ اگر حکومت چاہتا ہے تو ہم اسے اپنا حاکم مان لیں۔ سمجھاؤ ان کو کہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہے۔ حضور نے فرمایا کہ چچا ان کو کہہ دو کہ میرے ایک ہاتھ میں تم سورج لا کر رکھ دو گے، دوسرے میں چاند رکھ دو گے، پھر بھی میں میرے مشن سے ہٹوں گا نہیں۔ تم کیا دنیا کے حسن و جمال کے بدلے میں نبوت کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ حکومت کے بدلے میں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اس کام سے بعد نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اگر میری جان بھی اس میں چلی جائے۔ تو ابو طالب نے واپس مکے والوں کو کھلا جواب دے دیا کہ نہیں، میرے بھتیجے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا بیٹا تیرے جی میں آئے اور جیسا تجھے تیرے رب نے حکم دیا ہے اس طرح کا کام میری اجازت ہے، تو بالکل کھلا کرتا رہے۔ مکے والے بات کریں گے تو مجھ سے بات کریں گے، میں خود جواب دوں گا ان کو۔ اس طرح ابو طالب نے ان لوگوں کو واپس آ کر جواب دیا کہ نہیں، محمد اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بڑی لمبی داستان ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام کو وہاں سے حبشہ بھیجنا پڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ تشریف لے گئے تھے کیونکہ مکے والے تنگ کر رہے تھے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا، آپ کی فیملی کا اور آپ کے سب گھر والوں کا۔ تو ایک گھاٹی کے اندر حضور علیہ السلام کو رہنا پڑا، اور راشن اور کرانے کا سامان اس گھاٹی میں نہیں پہنچنے دیا جانے لگا۔ دکان والوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی سودا سلب، کوئی اناج وغیرہ کسی طرح کی کوئی بھی وستو ہاشمی خاندان والوں کے یہاں نہیں جانی چاہیے۔ آخر اس طرح کا پرتیبند لگ گیا، اور وہاں بھوک کی نوبت آ گئی۔ بچے دودھ بنا روتے تھے، پانی بغیر روتے تھے، بھوک کی وجہ سے روتے تھے۔ حضور علیہ السلام ہے، ابو طالب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہو آخر نوبت بئیں رسید کہ ابو طالب ایک کام اور کرتے تھے وہاں۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا تھا تو حضرت ابو طالب یہ سوچتے تھے کہ کوئی میرے بھتیجے محمد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا دے۔ تو جب وہاں گھاٹی کے اندر بستر لگاتے تھے نا، بستر تو ایسے نہیں تھے کہ ہمارے تمہاری طرح گادلے وغیرہ تھے، چٹائیاں وغیرہ بچتی تھی، ٹھیک ہے، اوڑھنے کی کوئی چادریں وغیرہ تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طالب کیا ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ بھئی تو یہاں سو جا، تیرا یہ بستر ہے۔ حضرت علی اپنے بستر پر سوتے، حضور علیہ السلام ادھر سوتے جہاں پر آپ کا بستر لگا۔ جب تھوڑی رات گزر جاتی، اندھیرا چھا جاتا، تو حضرت علی بستر بدلوا دیتے۔ حضور سے کہتے محمد تم یہاں سو جاؤ، علی سے کہتے تو یہاں سو جا حضور کی جگہ۔ تو وہاں والے گھاٹی والے جو آپ کے ساتھ اور تھے وہ پوچھتے کہ آپ یہ کیا کرتے ہو؟ تو آپ یہ کہتے کہ یہ جو اجالے میں کوئی لوگ اگر جاسوس وغیرہ دیکھنے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ محمد کہاں سو رہے ہیں، تو محمد تو ادھر سو رہے ہیں، علی ادھر سو رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے کہ تھوڑا اندھیرا ہو جائے تو ہم حملہ کریں گے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، ان کو بدلی کروا دیتا ہوں، علی کی جگہ محمد کو سلا دیتا ہوں، محمد کی جگہ علی کو سلا دیتا ہوں،
تاکہ اگر وہ لوگ حملہ کریں تو میرے بیٹے علی پر کریں، میرے محمد کو آنچ نہ آنے پائے۔ ہو یہ ابو طالب کا ایثار اور قربانی اور بلیدان۔ آج اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، حضرت ابو طالب کے لیے بعض لوگ حضرت کا استعمال بھی نہیں کرتے، جناب کا استعمال بھی نہیں کرتے، خواجہ ابو طالب کا بھی استعمال نہیں کرتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے اکابر علماء میں بھی، بڑے علماء میں بھی اس طرح کا اختلاف رہا ہے، مگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب یزید کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار کرنے کا کہا ہے کہ بھئی ہمیں یزید کو ہمیں کافر نہیں کہنا، اس کے اوپر جو بھی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ہے وہ ہو، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو ہو، رحمت کا ہے تو ہو، تو بعد ہمارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ یزید کے بارے میں بھی خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، جس نے امام حسین کو کربلا کے اندر آپ کے پورے خاندان سمیت وہاں قربان اور ان کو مطلب یہ خون میں ڈلا دیا، جس یزید کی وجہ سے ایسا اتنا بڑا کارنامہ اور اتنا بڑا حادثہ اس آسمان کے نیچے زمین پر کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا جیسا حادثہ امام حسین کی شہادت والا ہوا، سب یزید کی وجہ سے ہوا۔ جب یزید کے بارے میں خاموش رہ سکتے ہیں تو ابو طالب کے بارے میں خاموش رہنے میں کیا جاتا ہے ان کا؟ خاموش رہو۔ اور ایک تو صاحب ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے تو ان بیچاروں نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن اگر ابو طالب کے لیے اللہ کا حکم اگر ادھر کا ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا ابو طالب کی جگہ مجھے بھیج دے اے اللہ، اور ابو طالب کو جنت میں بھیج دے۔ وہ کہ میں یہ کہوں گا اللہ کی بارگاہ۔ تو حضرات، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح ابو طالب نے حضور کا خیال رکھا، اسی طرح اب حضور علیہ السلام نے ابو طالب کی وفات کے بعد مولا علی کا خصوصی طور پر آپ نے دھیان رکھا۔ اب ایسا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو یہ بعض لوگوں کو ایسا سنا ہے کہ وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ متواتر طریقے سے حضرت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ثابت ہے کہ حضرت علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، آپ کو درد جے ہوا، درد زے جسے ڈلیوری درد کہتے ہیں کہ بھئی بچہ ہونے والا ہوتا ہے اس کو درد ہوتا ہے، تو وہ درد جب آیا تو آپ کی ماں پریشان ہوئی کہ کیا کریں، تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور آپ کی والدہ کعبے کے اندر، جو ہی کعبے کے اندر آپ داخل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کی ماں نے حضرت علی کو گود میں اٹھایا اور واپس کعبے کے دروازے سے نکل گئی۔ یہاں پر ایک بات اور دھیان میں رکھیں، حضرت علی کی ماں طواف کر رہی تھی اور خانہ کعبہ کا وہ دروازہ نے دیوار چوڑی ہو گئی، کھل گئی، ادھر سے ادھر ہو گئی۔ آپ اس کو کوئی تعجب مت سمجھنا، بات دوسرا ٹن لے لے گی، ہمارے پاس وقت کم ہے،
بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے حضرت آمنہ عبداللہ کے گھر میں، تو 3 دن تک کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھولتا رہا۔ تو جو حضور کے لیے جھومتا رہا، جھکتا رہا، تو علی کے لیے اگر دیوار اگر پھٹے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ہمارے مفتی صاحب نے، ہمارے بڑے اکابر نے منع کیا ہے کہ کسی بھی ولی کا کسی نبی سے مقابلہ نہیں کرنا، کہ بھئی تم نبی کی شان کو بتاتے ہوئے علی کسی ولی کی کسی کی شان کو اونچی کرو اور نبی کی شان کو تھوڑا یوں کم کرو، ایسا مت کرنا۔ مگر حضرت مریم کی اور حضرت عیسیٰ کی بات عرض کیے دیتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم کہاں تھی بھئی؟ حضرت مریم مسجد کے اندر رہتی تھی، مسجد کے حجرے میں رہتی تھی، اور وہاں پر ان کے لیے غیب سے فروٹ آتے تھے۔ حضرت زکریا ان کی کیا ہے کہ دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے وہیں آ کر کے آپ کے اوپر کلام دم کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں، مطلب یہ ہے کہ عمل قرار پا گیا۔ پھر کیا ہوا جب وہ وقت آیا کہ اب بچہ ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مریم مسجد سے باہر چلی جاؤ، جنگل کی طرف چلی جاؤ۔ تو آپ جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے کہہ دیا گیا یہاں بیٹھ جاؤ، اور وہاں پر پانی کا بھی چشمہ، اور وہاں پر وہ کھجوریں وغیرہ لگی ہوئی، درخت کھجور کا درخت تھا، وہاں بیٹھ گئی۔ اور وہاں پھر آپ کو تکلیف ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جنم گئے۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کو مسجد سے پہلے کہہ دیا گیا کہ آپ مسجد سے باہر چلی جاؤ، کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ اور ادھر جب حضور علیہ السلام کے داماد، حضور علیہ السلام کے پیارے مولا علی، ان کی جب ولادت ہونے لگی تو ان کی ماں کعبے کے حرم شریف کے اندر ہیں، مطاف میں طواف کر رہی ہے۔ تو حرم ہی بہت بلند اور بہت عظمت اور شان والا ہے، مگر کیا مولا علی کی عظمت اور شان ہے کہ صاحب یوں نہیں کہا گیا کہ مسجد سے باہر چلی جاؤ، بلکہ کہا گیا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی جاؤ۔ یعنی کسی کو تو مسجد سے باہر کیا گیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، کسی کو حرم کے اندر بیٹھے پھر رہے ہیں، ان کو کہا گیا کعبے کے اندر چلے جاؤ۔ یہ شان ہے۔ اس لیے علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو اگر شان حاصل ہے ایک وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حضرت مریم کو حاصل ہے، وہ ایک ہی شرف ہے۔ مگر اگر بات کرو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی، تو ان کو ایک شرف کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ 3 شرف حاصل ہیں۔ اب آپ پوچھو گے صاحب 3 وجہ فضیلت کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کو تو یہ کہ پیغمبر کی ماں ہے، مگر حضرت فاطمہ کو 2-3 وجہ کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا مقام اور درجہ اتنا اونچا ہے؟
تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ سید الاولیاء، امام الاولیاء، مولا کائنات کی بیوی ہے، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین کی ماں ہے۔ یہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ اب دوستو، حضرت مولا علی جب آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی اور آپ کی شادی کی بات وغیرہ کا موقع آیا، تو حضرت عمر نے، صدیق اکبر نے اور دوسرے آپ کے دوستوں نے، جب آپ جوان بھی ہو گئے تو آپ کو آپ کے دوستوں نے مشورہ دیا، کہا کہ حضور علیہ السلام سے رشتہ مانگ لو، حضرت فاطمہ کو مانگ لو، حضور سے عرض کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میرے کو تو شرم آتی ہے، میں ایسی بات حضور سے نہیں کہہ سکتا، تو کہا کوئی عورتوں سے کہلوا دو اور کسی سے کہلوا دو، اور حضرت فاطمہ اپنے لیے مانگ لو۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میرے کو تو شرم آتی ہے عورتوں کو بھی بھیجتے ہوئے اور خود بھی کہتے ہوئے، مگر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے، بس من میں خیال آ گیا، وہ بھائیوں نے، دوستوں نے جو بات کی تھی کہ پیغام دے دو، وہ پیغام والا کا دماغ کے اندر خیال آیا۔ حضور نے فرمایا علی کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہا حضور ویسے ہی کچھ بات دماغ میں آ گئی ویسے ہی۔ فرمایا علی تمہارے تو بات بعد میں آئی ہے، لیکن یہ جو تمہارے دل میں آئی ہے نا، یہ کام تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا ہے۔ کہا اچھا، کہا فاطمہ تمہاری نکاح میں دے دی جائے گی، ایسا حکم ادھر سے آیا ہے۔ کہا اچھا، ٹھیک ہے حضور، آپ کی خدمت میں رہا ہوں، آپ کی تربیت میں رہا ہوں، اور آپ کا جیسا بھی حکم۔ فرمایا کہ تم بندوبست کرو، ولیمے کے واسطے بھی کچھ پیسے چاہییں گے، اور دلہن واسطے کوئی کپڑے جوڑے وغیرہ اس کے واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے، تو تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک تو تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ زرہ ایک لباس ہوتا ہے لو کا، جو داؤد علیہ السلام کے ٹائم سے چلو ہوا۔ آج کل گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں نا کہ بھئی گولی اثر نہیں کرے، اس طرح کی۔ تو حضرت علی کے پاس وہ زرہ تھی، یعنی لوہ کا ایک لباس ہے جو انسانی باڈی کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے ہوتی ہے، کہ سامنے والے کی تلوار کا، تیر کا اثر اس کی باڈی پر نہ پڑے۔ آدمی کیا ہے، ہاتھ یوں بیڑے بھی کر سکتا ہے، تلوار بھی چلا سکتا ہے، بھاگ بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے، اور پیر بھیڑی بھی کر سکتا ہے، لمبے بھی کر سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے۔ ایسے اس کے اندر مطلب یہ کہ اسپرنگ سسٹم اس طرح کا اس کے اندر وہ کیا ہے کہ اس کو ٹائٹ کرنے کا بھی، لوج رکھنے کا بھی، سارے مطلب اس کے اندر سسٹم۔ داؤد علیہ السلام نے یہ کام اسٹارٹ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی ہمت دی تھی، اور ایسا اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو گرم نہیں کرتے تھے، لوہے کا سریا بھٹی کے اندر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ حضرت سرکار داؤد کے ہاتھ میں لوہا خود ہی پگھل جاتا تھا۔
آپ اس کو یوں موڑتے تو مڑ جاتا. یہ نہیں کہ بھئی چھوٹا موٹا وائر موڑتے تھے، نہیں، بہت بڑے بڑے تھملے جیسے آپ یوں موڑ دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ صرف سختی اور طاقت تھی، نہیں، آپ ہاتھ لگاتے تھے لوہا موم بڑھ جاتا تھا. اور صاحب ہاتھ میں داؤد کے لوہا پگھلا، ان کے قدموں میں پتھر کو پگھلتے دیکھا. ہمارے حضور کے تو قدموں کے نیچے پتھر آتا تھا تو پگھل جاتا تھا. بھئی لوہ کو اگر آگ میں ڈالو گے تو پگھلے گا، اور پتھر کو آگ میں ڈالو تو وہ کیا پگھل جائے گا؟ نہیں پگھلے گا. وہ لوگ بڑی بڑی بھٹیاں چڑھاتے ہیں پتھروں کے اوپر، پگھلتا تو نہیں ہے، پگھلتا ہے تو دیو الٹی ہو جائے گی. تو پتھر جو پگھلتا نہیں ہے وہ حضور کے قدموں کی دوستو چھونے سے، حضور کا قدم رکھنے سے وہ پتھر پگھل جاتا تھا، نرم پڑ جاتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی ڈلپ کے اوپر پیر رکھا ہے. اللہ پاک اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا. محبوب جو ہی قدم رکھیں گے تو پتھر کی چبھن اور پتھر کا کڑک پن حضور کے قدموں کو احساس نہ ہونے دے کہ بھئی حضور نے پتھر پر قدم رکھا ہے. لگتا ایسا تھا گدلے کے اوپر قدم رکھا ہے. بولو صاحب، آپ لوگ مکہ شریف جاؤ تو دیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پتھر کے اندر ہے، مگر ایسے جمے ہوئے جیسے نرم اور چکنی مٹی کے اندر پیر ڈالے ہوئے، یوں نکال لیے سیدھے. اس طرح آپ کے پیر، انگلیوں تک کے نشان، پوروں تک کے نشان، انگوٹھے کے، انگلی کے، ہتھیلی، پگتھڑی کے، اس کے سب کے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا بیرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود. پتھروں کو حکم دے دیا، پتھروں میرا نبی جب آئے تو تم نرم پڑ جانا، ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہو. یہ شان ہے. بہرحال حضرت سیدنا مولا علی نے کہا حضور زیرہ بھی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ زیرہ بیچ دو. زیرہ ہوتی حفاظت واسطے، اور جو حضور کی محبت میں جو دیوانے ہو گئے انہوں نے زیرہ ویسے ہی اتار کر رکھ دی. انہوں نے کہا ہم کو تو شہید ہونا ہی ہے، ہمیں بچ کر تھوڑی آنا، ہم کو تو شہید ہی ہونا ہے. ایسا بھی بعضوں سے ہوا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے کہا انشاءاللہ کوئی ایسی کوئی کوشش کرے گے، زیرہ وغیرہ بھی ہوگا تو بیچ دیں گے. ایسا ارادہ کیا. وہ یوں کرتے کرتے 2-4 دن گزرے، اور اس طرح کی بھنک اور اس طرح کی سوچنا اور اس طرح کا ایسی ہوا عثمان غنی کو پہنچ گئی کہ حضرت علی زیرہ بیچنا چاہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بہت پیسہ دے رکھا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ گئے عثمان غنی حضرت علی کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا اور کیا حال چال ہے؟ کہا ٹھیک ہے. کہا کہ میں نے سنا آپ زیرہ بیچنا چاہتے ہو. آپ نے کہا ہاں زیرہ بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے. کیا کریں گے؟ زیرہ مجاہد تو ویسے ہی میدانوں میں لڑتے ہیں. کہا ٹھیک. عثمان غنی نے کہا اگر آپ مجھے دے دو تو مجھے بیچ دو. حضرت علی نے کہا کہ اگر آپ لے لو گے تو گھر کی چیز گھر میں رہ جائے گی، دوسروں کو کیوں دیں؟ آپ کے ہمارے دوستی ہے، گھر جیسے سمبند ہے، تو زیرہ آپ ہی رکھ لو اور کیا ہے. عثمان غنی نے کہا حضرت ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہ زیرہ کا جو بازار بھاؤ ہوگا وہ میں نہیں دے سکوں گا. زیرہ جتنے کی بھی ہے بازاری اعتبار سے جو اس کی قیمت ہے وہ میں نہیں دوں گا.
تو حضرت علی نے کہا وہ آپ سے ہم کب مانگ رہے ہیں، آپ تو جو سمجھ میں آئے دے دینا، ہم تو کیا ہے کہ آپ کو دے دیں گے، یوں تھوڑی کہیں گے اتنے کیوں دیے اتنے کیوں دیے۔ ہاں یہ بات ہے، وعدہ ہے کا وعدہ۔ گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جتنی اس قیمت کی بازار بھاؤ سے قیمت تھی زیرہ کی، اس سے 8 گنا زیادہ رقم لا کر کے حضرت علی کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت علی نے کہا رہی ہے کیا کر رہے ہو، اتنے کے تو ہے ہی نہیں ہے۔ عثمان غنی نے کہا اتنے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بازار والا بھاؤ تو ہم نہیں دیں گے آپ کو، ہم تو ہمارے حساب سے دے دیں گے، اور آپ نے کہہ دیا ہم لے لیں گے، ایسی کیا بات ہے، آپ دو گے جو ہی لے لیں گے۔ بولو عثمان غنی نے کس طرح وہ حضرت مولا علی کی خدمت اور آپ کا مطلب ادب اور احترام کس طرح کیا۔ ہم لوگ تو کیا ہے کہ پہلی بات تو کسی بھائی کی مدد کرتے نہیں ہیں، اور اگر کر بھی دیتے ہیں تو کہتے کیا ہیں، ہاں یار وہ آ گیا تھا، کہنی تو نہیں چاہیے مگر کیا کرے، وہ آ گیا تھا اس لیے میں نے اسے دے دیے ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے مگر اب کیا کریں، کہہ دیا، نہیں کہنا بھی چاہیے کہہ بھی دیا۔ اس طرح کی آپ کی ہماری حالت ہے۔ ہم کیا ہے کہ دیتے کم ہیں جتاتے زیادہ ہیں، کیا، کیونکہ ہمارے اندر یہ ہے کہ بھائی ہوگا، پتہ تو چلے کہ بھائی اس نے اس کو یہ کیا، اس نے اس کو یہ کیا۔ اب وہ کل ہم نے کیا ہے کہ تھوڑا کچھ کہہ دیا کہ بھائی وہ لوگ اس طرح خدمت وغیرہ کر رہے ہیں، تو ایک صاحب نے کہا آپ نے ہمارا کیوں نام لیا؟ میں کہ نام کیا ہے کہ میں نے کوئی میری مرضی سے تو لیا نہیں ہے، اور یہ بات بھی نہیں کہ خدا رسول کا کوئی آدیش ہے کہ نام لیو، یہ بھی کوئی ہے نہیں، مگر کیا یہ ضرور ہے کہ بھئی انسانوں کا جو شکر نہیں کرتا وہ خدا کا کیا شکر کرے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں نام بھی لینا پڑتا ہے اور کئی نام لینا نہیں بھی پڑتا ہے، ایسا شریعت میں ہے، حدیث میں ہے، آگے سے چل رہا ہے یہ کام، کوئی آج کی یہاں سے تھوڑی چل رہا ہے ہمارے اسٹیج سے۔ اب آپ کہو گے صاحب وہاں آگے سے کہاں سے چل رہا ہے، آگے سے حضور کی مجلس سے چل رہا ہے۔ وہ اس لیے چل رہا ہے تاکہ کیا ہے کہ بھئی جیسے کہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ ہمارے پیر ہیں دادا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انجمن حمایت اسلام کا کوئی بہت بڑا جلسہ تھا، کسی مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، مسجد کا چندہ کرنا تھا، تو جلسہ آپ کے زیر صدارت ہو رہا تھا، مگر الاؤنسر صاحب جو تھے نا وہ تھوڑے دیوبندی اور مذبذب قسم کے آدمی تھے، پیر صاحب سے وہ اتنی محبت نہیں رکھتے تھے، عقیدت نہیں تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ آج پیر صاحب کی انسلٹ کرو۔ وہاں کیا ہے کہ یہ وہاں لاہور کا قصہ ہے، تو بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے کلیکٹر اور ایس پی اور بڑے بڑے مطلب منتری تنتری وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے نمبردار، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ اس جلسے میں بیٹھے تھے، مسجد کا چندہ ہونا تھا، جلسہ تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے زیر صدارت۔ تو صاحب الاؤنسر جو تھا نا وہ حضرت سے بغض رکھتا تھا، وہ سنی نہیں تھا، کہتا یہ پیر یوں ہی ہے ویسا۔ تو وہ اس نے کیا کیا، چال چلی، اس نے کہا، سوچا اس نے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سے پہلے کچھ پیسے ان سے نکلوا لیتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ آپ جلسے کے صدر ہیں، اپنی طرف سے آپ کیا پیش کرتے ہیں اعلان کر دیں یا بتا دیں، کیا رقم دیں گے آپ۔ اس کے بعد اس نے من میں سوچا کہ پھر یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے، منتری وزیر وغیرہ، نمبردار، کروڑ پتی لوگ، تو پیر صاحب زیادہ سے زیادہ 10,000 دے دیں گے، 20,000 دے دیں گے، یہاں بیٹھے ہیں لاکھ لاکھ 2 لاکھ دینے والے، تو پیر صاحب تو کیا لیتے دیتے تھوڑی ہیں، آج پتہ پڑے گا پیر صاحب کا کہ کیا کرتے ہیں۔
تو اس نے من میں اس طرح کا جاڑ گنتھا، اور جاڑ بن کر کے اس نے کہا جب پیر صاحب کی تیکھی لگے گی، جب لوگ 50,000 لاکھ کا اعلان کریں گے، پیر صاحب زیادہ 20,000 دے دیں گے، 25,000 دے دیں گے، اور کیا دیں گے؟ ہونا تھا کروڑوں کا چندہ۔ اب اس نے کیا کیا صاحب؟ اعلان کیا، حضور قبلِ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ کے زیر صدارت جلسہ ہے، اور اب چندے کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کی طرف سے تبرک لینا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کی تبرک کی وجہ سے پھاڑا اچھا ہو جائے۔ آپ کیا پیش کریں گے؟ آپ اعلان فرما دیں۔ تو پیر صاحب تو روشن ضمیر تھے، اس نے جو دل دماغ میں جو اس نے وہ میٹر گھمایا تھا نا، وہ ساری چیز آپ کے پاس دماغ میں آ گئی۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے بیوقوف کا۔ جب آپ کیا ہے کہ اس ٹائم آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، 100 سال سے اوپر کی عمر تھی، تو حضرت نے کہا لاؤ بھائی مائک لاؤ، مائک منگایا۔ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، 2 پٹھان تلواریں لیے ہوئے جو باڈی گارڈ کی طرح کھڑے ہیں، اور آپ نے وہاں کرسی پر بیٹھے وہ مائک منگوایا، لاؤ مائک دو بھائی، مائک لیا۔ آپ نے کہا کہ پیر فقیر جماعت علی کی کیا اوقات ہے کہ یہ کیا دے سکے، مگر اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ پورے جلسے والے لوگ، آدمی مرد عورت، بڑے بوڑھے، وزیر تنتری منتری، جتنے بھی آپ سب لوگ ہو، آپ سب لوگ مل کر کے ایک رقم طے کر لو، اس پوری رقم کے برابر فقیر ایک دے دے گا۔ آپ پوری رقم، پورے جلسے کی رقم پہلے جمع کر لو، پھر مجھے بتا دینا بھائی اتنے لاکھ ہوئے ہیں، اتنے کے اتنے لاکھ میرے سے آپ لے لینا۔ اس کے تو بیچارے کا توتے سوکھ گئے، منہ پکو کیا کہہ رہے یار، کر کیا رہے تھے، ہو کیا گیا۔ اتنا مطلب پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اللہ پاک نے دل دیا، ایسی سخاوت دی تھی۔ خیر ہمیں اس طرف ابھی نہیں جانا، ابھی چلیں سیدھے حضور کی بارگاہ میں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال لانے والا قصہ، سنا تھا نا کل پرسوں؟ تو حضور کو جب حضرت عمر لے کر آئے تھے تو آپ نے ان کو کیا پوچھا؟ عمر کتنا لائے ہو؟ اگر سارا ہی معاملہ گپت اور سسپینس میں رکھنا ہوتا تو حضور کہتے تھے چپ چاپ دھر دے یہاں رکھ دے، لیکن پوچھ رہے ہیں عمر تو کتنا لایا؟ عمر نے کہا میں آدھا لایا، رکھ دے۔ حضور کو پتا تھا کہ اب ابو بکر آنے والا ہے۔ جب ابو بکر صدیق آئے تو ابو بکر صدیق سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دیکھو حضور کے بولنے کا انداز تو دیکھو، پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ، اللہ رسول کو وہاں چھوڑا ہے، سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو یہ ظاہرات کائے کے لیے کی صاحب؟ ظاہرات ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ بتانا، ظاہرات اس لیے کہ بھئی انہوں نے اس پالے کے اندر جیسے بھئی کوئی شیرنی والے ہیں یا کیا ہے کہ صاحب کوئی مائک کا کوئی خرچہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں، کوئی کیا ہے کہ صاحب یہ کچھ پکا کر کے پیش کر رہے ہیں، اس طرح نام اگر لے لیا جائے تو وہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو شوق لگے کہ بھئی ہم بھی کیا ہے کہ کچھ کریں۔ ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی جگہ کوئی نام نہیں لیا جاتا۔ اب ایک بھائی صاحب ہے وہ وہاں مسجد کے اندر اتنے سارے وہ ناریل لا کر کے کٹے بھر کر کے دھر کے چلے گئے، پتہ نہیں کون ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ فلانے آدمی ہے۔ ہوتا ہے صاحب، اور ہم کائے کے لیے نام ڈکلیئر کریں، مگر کہیں نام ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جلسے والی کمیٹی ہے، کہ بھئی یہ جلسے وغیرہ چالو تھے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کچھ وجوہات کی وجہ سے جب سے موقوف ہو گئے، اس کے بعد واپس ان نوجوانوں کی ٹیم اٹھی اور ان لوگوں نے اٹھ کر کے یہ کام کو سر انجام دینے کا تہیہ کیا۔
کسی طرح کی کوئی پرواہ وغیرہ نہیں. اور مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہداء کربلا کا ذکر وغیرہ اگلے سال بھی ہوا, اس سے پہلے ہوا, یوں کرتے کرتے یہ جلسہ ہو رہا ہے. کتنی تعداد میں مایا بیٹھی ہے, کتنے تعداد میں آپ اور آپ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں ہمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند رکھے. پروردگار عالم ہمیں اس طرح چاپلوسی نہیں کرنی, ٹنکی نہیں چڑھانا کہ بھئی کیا آئے گا, ہاں ان لوگوں کی کرو تھوڑی تعریف تاکہ کیا آئے گا, آئندہ سال ہم کو پھر موقع مل جائے. ایسے موقعوں کی کوئی الحمدللہ کوئی وہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے آب و دانا وغیرہ ہوتا ہے, آنا جانا ہو جاتا ہے کیا, لیکن پھر بھی میں مبارکباد دوں گا راجو بھائی کو, عرفان کو, اور یہ دلاور وغیرہ, یا جو بھی ان لوگوں کے ساتھ جو اڑوس پڑوس کے گھر والے ہیں یا محلے والے ہیں یا بستی والے ہیں یا ان کے جو سرپرست ہیں, بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں, کہ آپ سب ہو, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے نوازے اللہ پاک. ہو تو یہ چیز کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے یہ قربانی پیش کی. اور حضرت علی نے کہا ارے بھائی اتنا نہیں لیں گے, اتنا نہیں ہے, یہ اتنے کا نہیں ہے. آپ نے کہا اتنے اتنے کا کچھ بھی نہیں ہے, ایسی بات ہوئی نہیں تھی. ہم نے تو کہا بھی تھا پہلے کے حساب, بازار کے حساب سے ہم نہیں دیں گے پیسے, ہم ہمارے حساب سے ہی دے دیں گے. آپ نے کہا تھا ہاں ہم لے لیں گے. کہا ٹھیک ہے وہ رکھ لو بھائی. حضرت علی نے وہ پیسے رقم آپ نے رکھ لی. اب صاحب وہ خرچہ وغیرہ ہو رہا ہے. شادی کا جب دن تھا, نکاح ہوئی. اب آپ کے ہمارے یہاں تو پھر آپ لوگ کو بھائی وقت تنگ ہے, اب آپ کا اور کہیں جا رہے ہیں مگر جانا پڑ رہا ہے. معاشرے کے اندر اس طرح کے فعل فتور چالو ہے بہت سی جگہوں پر, براتیں وغیرہ جا رہی ہے. آپ راجستھان بھی چل کر کے دیکھو, اور آپ کے یہاں شاید بھی ہوتا ہوگا, بارات جا رہی ہے نا تو بارات کے اندر 3-4 تو بسیں ہونی ضروری ہیں, اور کم سے کم 35-40 فور ویلر, ایک سے ایک گاڑی, اور بڑھیا سے بڑھیا VIP قسم کے لوگ. سامنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم 400 آدمی لا رہے ہیں, 300 آدمی لا رہے ہیں. وہ بیچارہ کیا سب انتظام وغیرہ کرتا, لیو بھائی 400 لیو 500 لیو. بارات کا پرانے زمانے میں کوئی رسم ہی نہیں تھی. نکاح مسجد کے اندر ہوتی تھی, آج بھی مسجد میں ہو رہی ہے, لیکن بعضی جگہوں پر ایسا ماحول بنا ہوا ہے, میرج ہال بنے ہوئے ہیں. آپ بمبئی وغیرہ جا کر کے دیکھو, اور دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھو, آپ کیا تو پھر ماحول الحمدللہ ذرا صحیح لگ رہا ہے. بارات کا مطلب اصل یہ تھا بارات, رات, نائٹ, سمجھے آپ؟ بارات. بارات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں کہہ دوں کہ بھئی اعجاز بڑا با عمل ہے, یہ ہمارے پاس آتا ہے بڑا با ادب ہے. با ادب کا مطلب ادب والا, با عمل کا مطلب عمل والا. تو پرانے زمانے میں جب دولہے کو, وراجے کو, جب وہ نکاح کے لیے لڑکی کے گاؤں لے جاتے تھے تو کیا ہے کہ 5-7 آدمی لوگ اپنے ساتھ کر لیا کرتے تھے. مامے ہیں کہ کاکے ہیں کہ وہ ساتھ لے لیتے ان کو, اور 10-12 آدمی اس گاؤں جاتے تھے. اور وہ کیا ہے کہ بیل گاڑیوں پر, اونٹوں پر, اس طرح وہ جاتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ دوپہر کو وہاں جاتے, کھانا وغیرہ ہوتا, پھر اس کے بعد سیکھیں وغیرہ ہوتی, رخصتی ہوتی, ودائی ہوتی, شام پڑ جاتی تھی. جب شام پڑ جاتی تھی نا تو پھر وہ لوگ وہاں سے اپنے گاؤں کے لیے دلہن کو لے کر کے واپس آتے نا, تو آس پاس رستے میں جو گاؤں آتے تھے وہ گاؤں والے کہتے تھے بارات آئی ہے, بارات آئی ہے. یعنی رات والے آئے ہیں, رات والے آئے ہیں, رات والے آئے ہیں. وہ یوں ہو گئی بارات. بارات کا مطلب نہیں نا ڈھول باجے دھما کرنا, ناچنا گانا, اچھل کود کرنا, اور بڑی بڑی گاڑیاں وغیرہ لے جانا, بڑے بڑے صافے باندھنا, یہ ساری چیزیں کچھ نہیں. اس لیے ہاں 5-7 آدمی 8-10 آدمی لے لے گا, بھائی چلو بھائی چلو, آمنترن وغیرہ وہ
विजिट वो कार्ड बनते हैं साहब, शादी कार्ड, उस पर बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हदीस शरीफ बीर, ये बीर, वो बीर, कईयों के नाम वगैरह, और वो कार्ड वगैरह दिए जाते हैं। फिर वो कार्ड वाले वहाँ बेचारे जाते हैं दावत के अंदर, वो दावत में जाते रहते हैं, और एक वो मंडप टाइप लगा रहता है, टेबल कुर्सी लगी रहती है, वो बैठे हैं जैसे कोई होटल के बाहर बैठे रहते हैं ना, वो काउंटर पर इस तरह, हाँ भाई लो साहब 200 रुपये रखो, उधर रोटी खाई, इधर आकर पैसे लगाए, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दूल्हे से मुसाफा किया, चले गए। ये क्या है भाई? खाने को कोई पैसे दिए जा रहे हैं कि वलीमा तो सुन्नत है, सुन्नत के वास्ते ऐसा कैसा बदला आ गया, सामने वाले को कर रहे हो। हाँ, वलीमा क्या है? लड़के वाले के लिए, लड़की वाले के लिए कुछ नहीं है। लड़की वाला अगर चाय पानी पिला दे तो उसकी मेहरबानी है, समझ रहे हैं? मगर क्या आएगा बेचारे लड़की वाले को भी खाना खिलाना पड़ता है। आओ भाई, जाओ भाई, खाओ भी, पियो भी, लो ये लो वो लो। और आजकल तो दुनिया फाट रही है साहब, कैसा क्या क्या बारातियों के लिए बाजे, क्या पहले से लड़की वाले कहते हैं कि एक एक बैग है, एक एक ये है, एक एक गाड़ी है, इस तरह का सारा काम सिर्फ दुनिया में दिखावा ही दिखावा रह गया। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस दिन आप मतलब वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ दूल्हा बन करके जा रहे थे, एक तरफ सलमान फारसी हैं, एक तरफ हजरत अकील हैं, फारूक आज़म हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, बिलाल हबशी हैं, अनस इब्न मालिक हैं, अबू हुरैरा हैं, सहाबा किराम की नूरानी जमात है जो गाती बजाती नहीं जा रही है, नबी पर दरूद पढ़ती जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते जा रहे हैं। अब साहब वो निकाह वगैरह हो गई, वहाँ निकाह वगैरह हो गई तो ये होता है कि भाई दूल्हे को सलामी भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, और दुल्हन के लिए उसकी सहेलियाँ गिफ्टें वगैरह भी लाती हैं, और दूल्हे को भी उसके दोस्त कुछ न कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा के भी कुछ गिफ्टें आई, हज़रत अली के लिए भी कल लोगों ने सलामी में कुछ पेश किया। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से बाहर निकल गए, दूल्हे बने हुए, निकाह वगैरह हो गई है, हज़रत उस्मान गनी ने मुसाफा की, हज़रत मुबारक हो साहब, सलामत हो आपको। कहा कि आज आपकी खुशी का, शादी का दिन है, कहा हम एक गिफ्ट लाए हैं, आप कबूल फरमा लो। हज़रत अली ने कहा भाई गिफ्ट तो क्या है, तोहफा कबूल करना हुजूर की सुन्नत है, आप जो भी तोहफा लाए हो पेश कर दो। आपने अपने खादिम से कहा वो ज़ीरा ला करके पेश कर दो, वही ज़ीरा मंगा करके आपको पेश कर दी। हज़रत अली ने कहा ये क्या है? कहा भाई तोहफा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आप अगर वापस अब कर नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा। हज़रत अली ने कहा ठीक है ले लेते हैं। देखो ना क्या इन लोगों का तरीका था, क्या अंदाज था सहाबा का। हम तो पहली बात किसी की मदद करते नहीं है, करते हैं तो हम जताए बगैर रहते नहीं है। इसलिए दोस्तों अपने को हुजूर का, हुजूर के सहाबा का उसवा, उनका तरीका, उनकी हयात हमारे लिए नमूना है। हम उसी रह गुजर से गुजरे, हम उसी पगडंडी पर चलें, हम उसी रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज हमारे लिए भी आग बाग बनती नजर आएगी। और अगर हम आइट साइड चलेंगे तो फिर दोस्तों वो गुमराही में फंसेंगे, गुनहगारी के मुर्तकिब होंगे। अब साहब क्या है कि हजरत फातिमा की रुखसती हाथों हाथ हुई नहीं, की नहीं। हुजूर ने फरमाया थोड़े टाइम के बाद भेजेंगे, कोई बात नहीं। वो 4-5 महीने हुए तो हजरत अकील ने जो आपके घर में वगैरह जो बाया माया वगैरह थी उनके जरिए कहलवाया कि फातिमा को भेज दो। हुजूर अलैहिस्सलाम को कहला, खुद ने तो कहा नहीं। अकील हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे, अबू तालिब के बेटे। आप मुस्लिम बिन अकील का नाम सुना ना आपने,
یہ امام حسین کے چاچے کے لڑکے بھائی تھے، جن کو امام حسین نے کربلا کے اندر، کوفہ کے اندر وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ چاچے کے لڑکے بھائی تھے۔ تو حضرت عقیل نے دوسروں لوگوں سے بھی اور مایوں بانوں سے بھی کہا کہ بھئی حضور سے کہو کہ فاطمہ کو بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فاطمہ کو رخصت کر دیں گے۔ ایک دن طے کر لیا، کہا بھئی فلاں تاریخ کو فاطمہ کو رخصتی کر دیں گے۔ وہ دن طے ہوا۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف کی عورتوں کو اور ازواج مطہرات وغیرہ، وہ ان سب کو اپنے گھر پر بلایا، ان کے لیے کھانا وغیرہ رکھا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ سامنے آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام اندر گئے، جہاں پر عورتیں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ بنی ہوئی، سجی ہوئی، دلہن بنی ہوئی عورتوں کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ حضور علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ کی عادت تھی، جب بھی حضور اندر آتے تھے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی تعظیم کے لیے۔ اور حضور کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ کو آپ دیکھ لیتے کہ فاطمہ آ رہی ہے تو آپ بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ شان ہے۔ تو حضور جو ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی، کچھ عورتیں بھی کھڑی ہو گئی حضور کو دیکھ کر کے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک گئے، دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی، کھڑی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ کو دیکھا تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ آنکھوں میں آنسو کیسے آ رہے ہیں؟ کیا اس لیے تمہارے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ تمہارے کوئی دنیا میں بھائی نہیں ہے؟ فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ اور رونے لگی۔ جب حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بھائی نہیں ہے، تو کہا کس وجہ سے رو رہی ہے بیٹا؟ کہا کہ میری ماں مجھے یاد آ رہی ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہے تو ماں چھاتی سے لگا کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی ہے، مائیں بھی روتی ہے، بیٹیاں بھی روتی ہے۔ آج میرے لیے میری ماں تو دنیا میں ہے نہیں، مجھے میری ماں یاد آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا فاطمہ تجھے میری طرف سے ماں کا بھی پیار ملے گا، باپ کا بھی پیار ملے گا، بیٹا تیرے کو رونا نہیں، رو مت۔ حضور علیہ السلام نے تسلی دی حضرت فاطمہ کو، آپ نے ڈھارس بندائی، تسلی دی، فاطمہ چپ ہوئی، رونا کم ہوا۔ پھر جب رخصت کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ بھی کیا تھا حضور کے حکم سے، اور پورے مدینہ شریف کو، سب لوگوں کو، آدمیوں کو، سب کو دعوت۔ حضور دیکھ کے پاس بیٹھ گئے تھے، کہا جو بھی آئے ان کو سب کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو۔ ایسا ہوا صاحب کہ مدینہ پورا کھا گیا، مگر برکت ایسی کی ایسی۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، تو بھئی حضرت فاطمہ کو ہی دیا تھا، باقی آپ کی 3 بیٹیاں، ان کا جہیز آپ نہیں گناتے ہو؟ ان کو بھی دیا تھا کیا؟ نہیں، ان کو اتنا نہیں دیا تھا۔
اور ان کو کیا کتنا دے دیا تھا؟ کوئی گاڑی ٹرک بھرے جتنا دے دیا تھا؟ کوئی مٹی کے کہہ رہا کوئی پرات ہے کہ مٹی کا کوئی گھڑا ہے یا کہ گھٹی ہے. ایسا تو تھا نہیں کہ وہ آٹا پیسنے والی مشین بھی حضور نے دی ہوگی وہاں. یہ تو بیچاری آج پیدا ہوئی ہے. وہ گھنٹی جو ہماری پرانی مائیاں وغیرہ چلایا کرتی تھی. بھائی اس طرح کی کچھ چیزیں حضور علیہ السلام نے کچھ 5-7 اس طرح کے آئٹم حضور نے عطا فرمائے. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی حضور علیہ السلام کے زیر تربیت رہے ہیں، حضور کے گھر میں ہی بڑے بڑے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے دیا ان کو. باقی دوسری بیٹیوں کے لیے جہیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ہاں حضرت زینب کے ایک ہار کا ذکر ہے جو خدیجہ الکبریٰ کا ہار تھا، اور حضور علیہ السلام نے وہ ہار حضرت زینب کو گلے میں ڈال دیا تھا. وہ صرف ایک ہار کا ذکر آتا ہے، بڑا قیمتی ہار تھا وہ. آج کیا ہے کہ صاحب آپ کے ہمارے گجرات راجستھان میں تو پھر ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہے. آپ یو پی وغیرہ جا کر کے دیکھو اور دوسرے علاقوں میں دیکھو، اور خاص طور سے غیر مسلموں میں، کہ بھئی کار بھی مانگی جاتی ہے، بنگلہ مانگا جاتا ہے، یہ مانگا جاتا ہے، وہ مانگا جاتا ہے، اتنا مجبور کیا جاتا ہے. اور بعضی جگہ لڑکیاں مطلب یہ ہے کہ مار دی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ بھئی جہیز نہیں آیا، جہیز نہیں دیا. یہ جہیز ایک طرح سے دوستو دینا لینا اسلام میں ہے ہی نہیں. مگر کیا ہے کہ رسم پڑ گئی برادران وطن کے اعتبار سے. ہم نے آپ نے بھی وہ رسمیں اپنے اندر شادیوں میں کر لی کہ بھئی یہ بھی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے. اس دور میں ایسی باتیں کچھ تھی نہیں. اس لیے دھیان رکھنا چاہیے ایسی چیزوں کا کہ نہیں بھئی ہم کو تو انہوں نے اپنے کلیجہ نکال کر کے دے دیا ہے. لڑکے والوں کو تو شکر کرنا چاہیے کہ بیٹی دے دی انہوں نے، جس بچی کو اتنی سی لے کر کے 18 سال کی جوان کی ہے، اور جس بچی کے ہر طرح سے ناز نخرے اٹھائے ہیں، جس بچی نے اپنے بھائی کا، اپنی ماں کا، اور اپنا صحن، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا سامان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جو بچی دوسرے گھر کے اندر جا رہی ہے، ان گھر والوں کو یہی نہیں خیال آتا ہے کہ دیکھو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمارے یہاں آ گئی ہے، پھر بھی جہیز کی مانگ کے بھئی یہ بھی دو، وہ بھی دو، بھی دو. تو ہمارے سے بڑھ کر کے کون ہے خیراتی، کون ہے مانگنے والا کہ ہمیں مطلب بیٹی بھی مل رہی ہے، اور ہم یہ بھی سوالات کر رہے ہیں. بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے. خیر صاحب، اگر آپ کو اور ہمارا اگر اس طرح کا رونا رویا جائے تو ہم روتے رہیں. ایسے حالات بن رہے ہیں. اور پھر کفر کا یہ الزام کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا. عورت کو تو اسلام نے وہ حق دیا ہے جو کسی مذہب نے نہیں دیا. بیٹی ہے تو ایسے ماں باپ کو جنت کی بشارت ہے. بیوی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے لیے سب سے اچھی نعمت نیک بیوی ہے. دوستو ماں ہے تو ماں تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں ہے تو بھی عظمت ہے، بہن ہے تو بھی عظمت ہے، بیٹی ہے تو بھی عظمت ہے. مگر پھر بھی کہا جاتا ہے ایسا. خیر اپن ان چیزوں کو یہیں چھوڑتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے اور بہت ہی زیادہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنے والے. حضور جب مدینے گئے تو مدینے میں حضور علیہ السلام نے کچھ مکے والے لوگوں کو بھی بلایا جو مکے میں ایمان والے لوگ تھے. ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، مدینے والوں کو انصاری کہا جاتا ہے. انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے، ہیلپ کرنے والے، اور مہاجر کہتے ہیں جنہوں نے ہجرت کر لی، مکے سے مدینے آ گئے حضور کے حکم پر. تو وہ جو مکے سے مدینے آئے تھے نا، ان کے کوئی پلاٹ نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، وہ گھر بار تو سارے مکے میں، وہ لوگ وہاں آ گئے. اب کیا ہے کہ ان لوگوں کو مدینے والوں نے رہنے سہنے کا کوئی انتظام وغیرہ ان کے لیے کیا.
تو حضور علیہ السلام نے ایک دن ایسا کیا کہ ایک میٹنگ بلائی، مہاجرین کو اور انصار کو دونوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سگے بھائی کی طرح۔ اور پھر وہ جب بھائی بن گئے تو انہوں نے ایسا بھائی پنا اپنایا کہ انہوں نے سگے بھائیوں سے زیادہ اس بھائی کا دھیان رکھا جو نبی نے ان کا بھائی بنایا تھا۔ اگر ان کے پاس پلاٹ تھے تو 2 پلاٹ تھے تو 1 پلاٹ اس بھائی کو دے دیا، مکان تھے تو 1 مکان بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ اگر مطلب ان کے بیوی ہے، 2 بیوی آ، 1 بیوی کو طلاق دے کر کے ان سے ان کا نکاح کرا دیا، اگر کھیت ہے، باڑی ہے تو آدھی باڑی ان کے نام کر دی۔ اس طرح انہوں نے آپس میں بھائی چارے کا حضور علیہ السلام کے حکم سے دوستو نظام انہوں نے بنایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خیر اس میٹنگ میں مولا علی نہیں تھے، مولا علی کسی کام کہیں گئے ہوئے تھے، میٹنگ سماپت ہو گئی، بھائی بھائی آپس میں بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے لیٹ آئے تو صحابہ کرام نے کہا علی تم کہاں تھے؟ آج تو حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، آپ تو تھے نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا بھائی حضور علیہ السلام سے میں مل لیتا ہوں، میری طرح کوئی اور آدمی بھی نہیں آیا ہوگا تو میں اس آدمی کو پکڑ کر لے آتا ہوں تاکہ حضور مجھے اس کا بھائی بنا دیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ حضور سے پوچھو۔ وہ آئے حضور کے پاس، السلام علیہ یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا بات ہے علی؟ کہا آج سنا بھائی بھائی بنایا آپ نے سب کو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں تو تھا نہیں، میں کہیں گیا ہوا تھا اور میں یہ میٹنگ میں حاضر نہیں رہ سکا، آپ اگر حکم کرو تو ایسا کئی آدمی ہوں گے جو یہاں آئے نہیں ہوں گے تو ان کو میں بلا لاؤں، آپ مجھے اس کا بھائی بنا دو، آمنے سامنے کر دو کہ بھائی تو اس کا بھائی تو اس کا بھائی۔ حضور نے فرمایا علی کس کو بلاؤ گے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ بتاتے ہیں حضرت علی نے کبھی بھی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا، اپنا آقا و مولا کہتے رہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو بھائی کہا حضور نے، بھائی تھے بھی کاکے کے بیٹے، مگر کبھی بھی حضرت علی نے حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا، سرکار کہتے، آقا کہتے، مولا کہتے۔ یہ ادب تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور وہ جو آپ نے کل حدیبیہ کا قصہ سنا تھا نا کہ عروہ بن مسعود نے وہ وہاں کا معائنہ کیا اور ان کو چیک کیا، واپس جا کر ان لوگوں کو واپس کہا کہ ایسا کام مت کرنا، تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے بھی حضور علیہ السلام نے کہا بھائی صلح وغیرہ ہو جائے اور جھگڑا وغیرہ نہیں ہو، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو ان کے بھی کچھ لوگ آئے مکے والوں کے یہاں حدیبیہ میں، اور یہ لکھانے لگا، ایگریمنٹ لکھنے لگے کہ لکھو۔ مکے والوں نے کچھ شرطیں رکھ دی کہ اگر ہمارا آدمی وہاں اگر آ گیا تو اس کو بھیجنا پڑے گا، آپ کا آدمی آیا تو ہم اس کو بھیجیں گے نہیں۔ اس طرح کی کڑی شرطیں مکے والوں نے رکھی، اور کچھ شرطیں حضور علیہ السلام نے صحابہ نے بھی رکھی۔ تو وہ جو شرطیں لکھی جا رہی تھی کبھی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، ان شرطوں کے اوپر ہمارا آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے، اور ہم مطلب یہ ہے کہ ایک یوں سمجھیے کہ جھگڑا نہیں کر کے صلح ہو رہی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے عروہ بن مسعود سے سن لیا تھا کہ معاملہ تو نازک ہے ان لوگوں سے بڑھنے کا، اس لیے صلح ہی ٹھیک ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ بھئی جھگڑے میں کیا رکھا ہے، صلح کر لو۔ تو وہ لکھنے لگے راضی نامہ، وہ صلح ہو رہی ہے۔ جب لکھنے لگے نا تو حضرت علی سے کہا کہ آپ لکھو۔ حضرت علی لکھنے لگے تو لکھنے میں انہوں نے کیا شبد لکھے؟ ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا فیصلہ رسول اللہ نے فرمایا، جس چیز پر رسول اللہ راضی ہو گئے، وہ ہیڈنگ تو یہ تھی، نیچے پھر کیا ہے کہ
آگے کا میٹر لکھا جانے لگا. وہ لکھا کر کے پورا ہو گیا. اب دستخط وغیرہ سب کے ہونے تھے، سائن ہونے تھے. ان لوگوں کو کہا بھائی دیکھ لو، پڑھ لو آپ لوگ، ایک کاپی آپ کے پاس رہے گی، ایک ہمارے پاس رہے گی، پڑھو. انہوں نے جب پڑھا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ، وہ پھر بھڑک گئے. انہوں نے کہا صاحب ہم تو ان کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے رسول اللہ کیسے لکھا؟ آپ نے رسول اللہ لکھا، ہمارے پاس ایک کاغذ کو رکھیں گے، ہمارے والے کہیں گے دیکھو رسول اللہ لکھا، تم خود لکھوا کر لائے ہو، تم نے نیچے دستخط کر دیے، تم نے تو محمد کو رسول مان لیا ہے، تو ہم آپس میں مریں گے، لڑیں گے. کاٹو اس کو. واپس وہ پنہ پیش کیا کہ کٹو. حضرت علی کو کہا کہ یہ لکھا نا تم نے محمد رسول اللہ ما قضا علیہ محمد رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ کاٹ دو. حضرت علی نے کہا کہ میں نے میرے سرکار کا نام لکھ دیا ہے، اب میں کاٹنے والا نہیں، میں نہیں کاٹوں گا. صحابہ کرام نے کہا کیا کریں؟ حضور علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی کہ علی وہ جو ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس کو کاٹ نہیں رہے ہیں. حضور نے فرمایا علی میں کہہ رہا ہوں کہ لکھ دو محمد بن عبداللہ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں محمد بن عبداللہ لکھ دو، عبداللہ کا بیٹا محمد لکھو، محمد رسول اللہ مت لکھو، یہ یوں کہہ رہے ہیں. کہا ہاں. کہا لکھ محمد رسول اللہ کاٹ دو، تم لکھ دو محمد بن عبداللہ. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس گردن کے اوپر تلوار تو چل سکتی ہے مگر ان لفظوں پر اب قلم نہیں چل سکتا. میں اب نہیں کاٹوں گا یا رسول اللہ. بولو انکار کر رہے ہیں، حضور حکم دے رہے ہیں انکار کر رہے ہیں. او ہو وہاں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کی بات آئی تو سجدہ کرنے والے وہ تو کیا ہے کہ مقبول ہو گئے، انکار کرنے والا مردود ہو گیا. ارے یار کہیں انکار کرنے والا اگر تعظیم رسول کا انکار کرتا ہے تو دوستو وہ مردود ہو جاتا ہے، اور کوئی تعظیم رسول کی خاطر ہی انکار کرتا ہے تو وہ مقبول ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. کوئی انکار کرتا ہے تو مردود ہو جاتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے تو مقبول ہو جاتا ہے. خیر وہ پھر کسی اور کے ہاتھ سے وہ چیز کا ہوئی اور وہ صلح والا کام ہوا اور یہ واپس مدینہ شریف آئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام دشمنوں کی بھیڑ کے اندر کیا. وہاں خیبر سے جب واپس لوٹ رہے تھے، ادب کا عالم دیکھو، یہاں پر نام لکھا ہوا نام نہیں کاٹا. اور وہاں خیبر سے واپس آ رہے تھے، عصر کا ٹائم ہو گیا، آپ کوئی رفع حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئے تھے، عصر کی نماز سب لوگوں نے پڑھ لی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے تو دیکھا حضور علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر لمبے، حضور علیہ السلام لیٹنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت علی کو نماز پڑھنی تھی پہلے، مگر حضرت علی نے حضور کا ارادہ دیکھ لیا کہ سرکار لیٹے ہوئے ہیں اور لمبا رہے ہیں، آرام فرمانا چاہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا اور حضور کو کہا سو جاؤ. حضور علیہ السلام سو گئے. آپ آئی دیر سے تھے، نماز بھی ہو چکی تھی اور سورج کے ڈھلنے کا اور غروب ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا. مگر کیا ہے کہ آپ نے حضور کو دیکھا کہ آپ نیند لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے. آپ کو حضور بھر نیند میں. حضرت علی نے کہا کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھوں یا حضور کو اٹھاؤں؟ من میں سوچا کہ نماز سکھائی تو انہوں نے ہی ہے، ورنہ ہمارے کو نماز کا، روزے کا، حج کا کیا پتا تھا، انہوں نے سکھائی ہے. لہذا نماز سے زیادہ اہم مصطفیٰ کی ذات ہے، حضور زیادہ اہم ہے.
نماز جائے تو جائے، سورج ڈوبے تو ڈوبے۔ آخر ایسا ہوا صاحب کہ سورج ڈوب ہی گیا، ادھر سورج ڈوبا، ادھر آفتاب نبوت طلوع ہو گیا، حضور جاگ گئے۔ دیکھا علی اداس ہے، فرمایا علی کیا بات ہے، اداس کیسے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ فرمایا علی یوں مت کہو قضا ہو گئی ہے، کہو عظمت رسول پر قربان ہو گئی ہے۔ حضور نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا۔ علی سورج کو واپس بلایا جائے گا، تمہاری نماز قضا نہیں ادا لکھی جائے گی۔ علی گویا حضور بتا رہے تھے کہ کل فقیر فقراء وغیرہ درگاہوں پر گانجے اور چرس کے دھک لگائیں گے، علی علی دم دم علی، اس طرح کے نعرے لگائیں گے۔ نماز ولی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، علی کے نام کے نعرے لگائیں گے۔ تو اے علی تو سارے فقراؤں کا، سارے اولیاؤں کا امام ہے، تیرے ریکارڈ میں نماز قضا نہ لکھی جائے، عالم کا نظام بدلا جا سکتا ہے مگر تیری نماز قضا نہیں لکھی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ سورج کو واپس بلایا جائے گا۔ ہوا ایسا دوستو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی، اللہم ان کان علی فی طاعتک فی طاعت نبیک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس بھیج۔ بتاتے ہیں حضور نے انگلی کا یوں اشارہ کیا، لگ ایسا رہا تھا کہ کوئی ڈورا ہے، تار ہے، آپ کی انگلی میں بندھا ہوا اور ایک سورج کے اندر اٹکا ہوا، حضور نے یوں کیا، سورج آ گیا، تیری مرضی پا گیا سورج، پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، سورج واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا علی نماز پڑھو، نماز پڑھنے لگے مولا علی، بہت سکون سے، بڑے اطمینان سے، بہت ٹائم لگایا نماز میں، سلام پھیرا، دعا مانگی، صحابہ کرام نے علی کو گھیر لیا، کہا علی آج تو بڑی لمبی نماز پڑھی، کبھی کبھار دیر ہو جاتی تو جلدی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے، آج کیا بات ہے اتنی دیر سے سورج واپس بلوایا ہے تم جلدی جلدی نہیں، بہت اطمینان سے نماز پڑھی۔ حضرت علی نے کہا بھائی سورج کی بات ہے نا، کہا ہاں، کہا کہ کبھی کبھی میرے کو دیر ہو جاتی تھی تو میں جلدی جلدی پڑھتا، سورج کو دیکھتا کہ کتنا رہ گیا، کتنا رہ گیا ہے، تو پہلے میں سورج کو دیکھتا تھا کہ یہ کتنا آگے گیا، کتنا آگے گیا ہے، آج سورج کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ سورج آج مجھے دیکھ رہا ہے کہ علی کب تک نماز پڑھے، بعد میں میرے کو چھٹی ملے گی، علی نماز پڑھیں گے بعد میں، تو آج سورج مجھے تک رہا ہے، میں سورج کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حکم نافذ سے تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز حضور علیہ السلام پر قربان کی۔ اسی طرح سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے لیے ادب اور آداب میں دوستو بہت ہی زیادہ، یوں سمجھیے صحابہ کرام حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ادب میں بڑھ جاتے تھے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آ گئے انسانی بھیس میں، السلام علیکم وعلیکم السلام،
کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کو حضور نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ حضرت علی نے کہا تو ہے۔ تو آپ علم کے دروازے ہیں؟ کہا حضور کی کرم نوازی ہے۔ کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کرو۔ وہ تھے جبریل علیہ السلام، انسانی بیس میں آئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی، ساتوں آسمانوں کو دیکھ لیا، سدرا کو وہیں کھڑے کھڑے دیکھ لیا، ساتوں زمینیں دیکھ لی، پورب پچھم دیکھ لیا، مشرق مغرب دیکھ لیا، اتر دکھن دیکھ لیا، پہاڑوں سمندروں کو دیکھ لیا، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر چوٹیوں پر دیکھ لیا، بڑے بڑے جنگلات جھاڑی نماؤں میں دیکھ لیا، ساری کائنات مولا علی نے کھنگال لی۔ بہت دیر کے بعد آنکھیں کھولی، فرمایا روئے زمین پر آسمانوں میں کہیں بھی جبریل نہیں ہے، ہاں اگر کوئی جبریل ہے تو وہ جو میرے سامنے کھڑا ہے وہی جبریل ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں حضرت سچ کہا آپ نے۔ مجھے بتاؤ صاحب، جبریل علیہ السلام کا پوچھا، یہ نہیں پوچھا بھائی فاروق بھائی کہاں ہے، کہ آدم بھائی کہاں ہے، کہ وہ اقبال کہاں ہے، کہ راجو کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا بھائی، ورنہ بتا دیتے کہ بھائی وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہے، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے، بتا دیتے۔ یعنی مدینے کے کسی آدمی کو، جانے پہچانے آدمی کو نہیں پوچھا کہ جو مدینے میں کسی جگہ رہتا ہے، ایسے کا پتہ پوچھا جس کو کبھی دیکھا نہیں، بھاڑا نہیں، ان کا پتہ پوچھا کہ کہاں ہے وہ۔ یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ کہاں ہے۔ ارے یار بات پھر زیادہ ٹرن لے لے گی، حضرت کتنی بجی؟ آج تھوڑا ٹائم ہو جائے تو بھلے بیٹھے رہنا آپ لوگ، 12:15 بجے کی۔ اور آج مجھے کیا ہے کہ امام حسین کی، امام حسن کی شہادت کے اسباب بیان کرنے۔ خیر اپن اب یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں اور شہادت کی شروعات کرتے ہیں، کیونکہ پھر کل کا دن تو امام پانے مولانا سید حمزہ صاحب کے بیان کا ہے، اور انشاءاللہ جمعرات کو مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کی شہادت۔ تو اب شہادت کا قصہ چھیڑتے ہیں۔ درود شریف زور سے پڑھو تاکہ تمہاری بیداری کا پتہ پڑ جائے۔ کیا کہو؟ نہیں پانی، ہاں پانی پلا دو، پانی زیادہ ٹھنڈا مت دینا بھائی، کیا موم مرچ کی وغیرہ، 2-3 دن ہوئے طبیعت کچھ اس طرح کی چل رہی ہے، زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہاں بھائی دیکھو، اسلام میں شہادت 2 طرح کی ہے۔ کتنی طرح کی ہے؟ 2 طرح کی۔ ایک شہادت ہے جہری، جہری کہتے ہیں اس کو جس کا ظاہرات ہو جائے، اور ایک ہے شہادت سری، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گپت اور بالکل ہی پردے میں رہے، پتہ ہی نہیں پڑے اور ہو جائے شہادت کی شہادت۔ یہ 2 شہادتیں ہیں۔ تو یہ دھیان میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی کمال، کوئی بھی درجہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو درجہ اور کمال رسول اللہ کے پاس نہ ہو۔ ہر کمال، ہر درجہ، ہر خوبی ہمارے نبی کے پاس۔ بلکہ کہتے ہیں کہ خوبی بنتی تب ہے جب ان کی ادا بن جاتی ہے۔ ہاں
دنیا کے سارے حسینوں کو تو اپنے حسن پر اور روپ پر گمان ہوتا ہے، مگر حضور ایسے ہیں کہ خود حسن کو گمان ہے کہ میں کس کے قدموں میں ہوں۔ تو دوستو یہ دونوں شہادتیں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے ہی عطا فرما دی، کیونکہ شہادت بھی ایک درجہ اور کمال ہے۔ کل کے دن لوگ یہ کہہ دیتے جو اسلام میں نہیں ہے کہ تمہارے نبی تو شہید نہیں ہوئے، شہیدی کا بھی بڑا رتبہ ہے، تو یہ دو رتبے تمہارے نبی کے پاس کہاں ہیں؟ تو یہ دونوں رتبے اللہ پاک نے پہلے رسول اللہ کو عطا فرمائے۔ اب آپ کہو گے کیسے صاحب، شہادت جہری کیسے ہوئی، شہادت سری کیسے حضور کو ملی؟ تو شہادت سری جس کا پتہ نہیں پڑے، وہ شہادت سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے نا، تو ایک یہودی عورت نے دعوت کی رسول اللہ کی، اور مٹن کے اندر اس نے زہر ملا دیا، تاکہ یہ کیا ہے کہ گوشت کھا لیں گے، اگر یہ نبی نہیں ہوں گے تو اثر نہیں کرے گا، نبی ہوں گے تو اثر نہیں کرے گا، اور نہیں ہوں گے تو پھر وہ گزر جائیں گے، ہاتھوں ہاتھ ایسا کام ہو جائے گا۔ وہ تھی یہودی عورت، حضور علیہ السلام کے سامنے وہ گوشت رکھ دیا، روٹیاں وغیرہ سالن وغیرہ سب رکھ دیا، پلیٹ حضور کے آگے بھی، ایک حضور کے صحابی بھی بیٹھے تھے آپ کے ساتھ میں، ان کے لیے الگ پیالہ، زہر دونوں کے اندر ملا ہوا۔ اب حضور علیہ السلام نے گٹا لقمہ توڑا، گوشت کے اندر ملایا اور آپ نے کھایا۔ زہر تو شوربے کے اندر، سوپ کے اندر سب مکس تھا۔ جو ہی حضور نے کھایا، حضور علیہ السلام کو پتہ پڑ گیا۔ اب حضور دوسرا لقمہ لینا ہی چاہ رہے تھے کہ گوشت کی بوٹی پیالے کے اندر پڑی پڑی وہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے مت کھاؤ، میرے میں زہر ملا ہوا ہے۔ ارے یار یہ بوٹی اب کیوں بولی؟ حضور نے تو لقمہ وہ زہر والا لے ہی لیا ہے، اب بولی بوٹی؟ بوٹی کو پوچھیں کہ بوٹی اب کیوں بولی، پہلے بول جاتی۔ تو بوٹی یہ کہتی ہے کہ میں پہلے بولوں کیسے، جب حیات النبی کے ہاتھ لگے تو میرے میں جان پیدا ہوئی، میرے میں زندگی کی رمق تو ان کے حیات النبی کے ہاتھ کی وجہ سے آئی، تو بولنے کا شعور پیدا ہوا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بولو، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پوری ڈیڈ باڈی لائی جاتی تب کوئی مردہ زندہ ہوتا تھا، ہمارے نبی کے آگے گوشت کی گٹھیاں ہاتھ لگتے ہی زندہ ہو جاتی ہے۔ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ویسے کہ جبریل چوما کرے، ابن مریم سے بہتر شفاعت میں۔ اب صاحب ایسا ہوا کہ زہر اثر تو کرے گا، مگر وہ زہر اثر کرے گا مگر یوں ہی نہیں کر لے گا۔ وہ خدا کی اجازت کے بغیر زہر اثر کر سکتا ہے؟ حکم کے بغیر اثر کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ پاک نے زہر کو روک دیا، اگر تجھے تیرا اثر نہیں بتانا، زہر اثر کیوں بتایا آپ کا؟ وہ جو صحابی جو تھے جنہوں نے وہ لقمہ لیا تھا، ان کا وہیں انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں ہی دسترخوان کے اوپر ہی وہیں گزر گئے۔ اتنا خطرناک زہر تھا، گھٹنا استل پر ہی گزر گئے۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے وفات روک دی کہ آپ کی وفات نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ مکے کے کافروں نے حضور کو طعنہ دیا تھا کہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ حضور نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ یہ کہہ رہے مار دیں گے۔
اللہ نے فرمایا یہ تو بیوقوف اور نادان لوگ ہیں، رات کو کہہ رہے مار دیں گے، ان کے چاہنے سے تیری وفات واقع ہونے دوں گا؟ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے سے تیری وفات ہو جائے گی؟ ارے جس دن میں بھی تیری وفات چاہوں گا تو ملک الموت کو پابند کر دوں گا کہ محبوب اگر آنا چاہے تو لانا، ورنہ محبوب کو وہی رکھ دے، میں بھی تیری مرضی پوچھوں گا پہلے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وفات روک دی۔ اچھا آگے کئی نبی شہید کر دیے بنی اسرائیل نے، لگ بھگ 70 انبیاء شہید کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے۔ ہمارے نبی بھی وفات پا جاتے اس زہر کی وجہ سے، مگر نہیں، وفات روک دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نبیوں کے بعد دوسرے نبی آنے تھے، تو وہ شہید ہوتے گئے، وفاتیں ہوتی گئی ان کی وفات روک لی گئی، کیونکہ ان کو ابھی کام اور لمبانا تھا اور کرنا تھا، اور ایسا کام کرنا تھا جو قیامت تک کے لیے کافی ہو جائے، اس لیے وفات روک دی۔ یہ ہو گئی شہادت سری۔ اچھا شہادت جہری کہاں ہوئی صاحب؟ جنگ احد میں حضور علیہ السلام گھوڑے سے نیچے آ گئے تھے، حضور علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہو گیا، حضور علیہ السلام پر غشی یعنی بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، اور یہ چرچا اور جائرات ہو گئی کہ محمد وفات پا گئے، محمد شہید ہو گئے۔ مدینے سے عورتیں دوڑ دوڑ کر کے آنے لگ گئی احد کے میدان کی طرف کہ محمد ہمارے حضور شہید کیسے ہو گئے، حضور شہید ہو گئے۔ یعنی ایک عورت تو ایسی تھی جس کا باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھائی بھی، شوہر بھی، 4 بندے اس کے گھر کے شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، شوہر بھی۔ بولو، وہ عورت آئی مدینے ایسے بھاگتی ہوئی میدان احد میں، لوگوں نے کہا ارے بھائی یہ تیرے بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ وہ نے کہا میں بھائی کو دیکھنے نہیں آئی ہوں۔ کسی نے کہا تیرے شوہر کی لاش رکھی ہوئی ہے ادھر جا دیکھ لے۔ اس نے کہا میرے شوہر کو بھی نہیں دیکھنا ہے۔ کسی نے کہا تیرے جوان بیٹے کی لاش یہ رکھی ہوئی دیکھ لے۔ اس نے کہا میں اس کو بھی دیکھنے نہیں آئی۔ کہا تیرے شوہر کی لاش ہے، کہا اس کو بھی دیکھنے۔ کہا تیرے باپ کی لاش ہے، کہا اس کو بھی دیکھنے نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا اللہ کی بندی کیا دیکھنے آئی ہے؟ کہا میں جان عالم کو دیکھنے آئی ہوں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھا لوگوں کے بیچ میں، حضور کھڑے ہیں، اس نے دیکھتے ہی ایک دم خوش ہو گئے، اور حضور خوش ہو گئی وہ عورت۔ اس نے کہا کہ حضور آپ ہیں تو سب کچھ ہے، مجھے میرے بھائی کی، کہ باپ کی، کہ بیٹے کی، کہ کسی کی بھی اتنا مجھے صدمہ نہیں جو صدمہ آپ کی بات کے لیے سن کر کے دل میں پیدا ہوا۔ اب میرے کو خوشی ہو گئی۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، راضی ہو گئی۔ تو کیا ہوا کہ اس میں جہری شہادت جو ہوتی ہے اس میں کچھ بدن کا انگ کٹ کر کھرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ انتقال ہو گیا، اور حضور کچھ دیر بولے بھی نہیں، صحابہ نے بھی سنبھالا، بولے نہیں۔ تو شہادت جہری والا کام جنگ احد میں ہو گیا، جہری والا یعنی جائرات والا وہ تو وہاں جنگ احد میں ہو گیا، اور سری والا خیبر کے واپسی رستے کے اندر ہو گیا، مگر وفاتیں دونوں جگہ روک لی گئی۔ یعنی بیج پڑ گیا تھا، اب کیا ہے کہ یہ پودے اٹھ کر کے اوپر آنے تھے، اس کے لیے اللہ پاک نے کہ بھئی اس کے اندر یہ شہید بھی ہو جائیں اور ان کی اس میں وفات بھی ہو جائے، ایسے 2 بندے اللہ نے چن لیے، 2 بندے، ایک سری اور ایک جہری، دونوں شہادتیں اب دینی تھی کسی کو کہ بھئی یہ کام یہاں سے سٹارٹ تو ہو گیا ہے، مگر یہ مکمل کہاں ہوگا جا کر کے، اس کے لیے 2 ہستیاں اللہ پاک نے چنی۔ وہ 2 ہستیاں کہاں کی ہونی چاہیے تھی؟ انہی کے گھر کی ہونی چاہیے تھی۔
انہی کے خاندان کی، انہی کے پریوار کی، انہی کے خون کی، ان کے ہی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے سرکار امام حسن کو اور امام حسین ان دو کو دونوں شہادتوں کے لیے اللہ پاک نے چن لیا۔ امام حسن کو دی بڑی شہادت یعنی جہری شہادت، اور امام حسین کو دی چھوٹی شہادت۔ اچھا ہاں، امام حسین کو دی بڑی شہادت جس کو جہری کہتے ہیں، اور امام حسن کو دی چھوٹی شہادت جس کو سری کہتے ہیں۔ اچھا صاحب، بڑے کو چھوٹی کیوں دی، چھوٹے کو موٹی کیوں دی شہادت؟ تو بڑے کو سیدھی شہادت چھوٹی شہادت اس لیے دی کہ بڑا تو پہلے سے ہی بڑا ہے، اور چھوٹے کو بڑی دیکھ کر کے اور بڑا کرنا ہے، اور مرتبہ بلند کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے ان ہستیوں کو چنا، اور دونوں ہستیوں کو اللہ پاک نے ایسا رنگ روپ دیا تھا کہ حضور کی وفات کے بعد مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ ہوا، صحابہ کرام ایک مرتبہ حضرت علی کے دروازے پر گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، صحابہ کی گروہ جماعت، لوگوں نے جا کر کہا علی حضور کی زیارت کرواؤ، حضور کی زیارت کرواؤ، ہمارے سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا حضور علیہ السلام تو گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے، میں آپ کو کہاں سے زیارت کرواؤں؟ کہا کہ علی تمہارے گھر میں یہ جو دونوں بچے ہیں نا، ان کو چبوتری پر لا کر کے ہوٹے پر بٹھا دو، ایک کے چہرے کو دیکھ لیں گے، دوسرے کے قدموں کو دیکھ لیں گے، حضور کا دیکھنا ہو جائے گا۔ ہو دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، ان دونوں کے صورتوں کو، شکلوں کو، ان کے سراپا کو ملاؤ تو سارا کے سارا حلیہ محمد مصطفیٰ کا بن جاتا ہے۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ان کی یہ شان ہے۔ بہرحال دوستو، یہ شہادت زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ حسنین کریمین کی ہے، مگر کہنے والا کہہ رہا ہے کہ شہادتیں یہ ان کی نہیں ہیں۔ کربلا میں تھا علی کا لال، بس ایک نام کو لینے والا لے رہا تھا امتحان مصطفیٰ۔ یہ امتحان ہو رہا تھا حضور کا، اور شہادت جہری امام حسین کی اتنی ڈکلیئر ہو چکی تھی کہ حضرت سرکار مولا علی کو پتا تھا۔ آپ ادھر سے عراق ہوتے ہوئے نکلے تھے، جہاں پر کربلا ہے وہاں پر حضرت علی رات کو آرام فرمایا وہاں پر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں میرا خاندان اور میرے بچے یہاں پر قتل کیے جائیں گے، یہاں ان کے خیمے بندھیں گے، یہاں ان کی عورتوں کا خیمہ ہوگا۔ سارا نقشہ حضرت علی نے اس وقت بنا کر کے لوگوں کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ کو پتا تھا، حضور کو پتا تھا، حضرت امام حسین کو خود کو پتا تھا، مگر کبھی بھی امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ کربلا والا حادثہ میرے اوپر مت ہو، یا اللہ کربلا والا حادثہ میرے اوپر سے ٹال دے، ایسا کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ امتحان سے وہی لڑکا جی چراتا ہے جس کو فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس نے محنت نہیں کی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یا تو پیپر آؤٹ ہو جائے، یا تاریخ آگے بڑھ جائے، یا بغیر امتحان کے ہی پاس ہو جاؤں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت اور نسبت اور برکت اور ہمت اور قوت سب حضور علیہ السلام سے مل رہے تھے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا امتحان نہ ہو، بلکہ نہیں، بلکہ انہوں نے تو گویا یوں کہا ہوگا کہ یا اللہ میرا امتحان کر،
اور ایسا امتحان کر کہ نہ تو اگلوں کا ایسا امتحان ہوا ہو نہ میرے بعد کسی کا امتحان ہوا ہو. مجھے یقین ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو ہی جاؤں گا. ایسی آپ نے حضرت علی نے ایک حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا مطلب اس طرح وہ نہ ہو. بہرحال دونوں بھائی دونوں کی شہادتیں وغیرہ ہوئی اور ان دونوں ہستیوں نے صبر کیا. امام حسن اور امام حسین ایک مرتبہ حضرت سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع بیٹھا تھا اور خارجی تو حضرت علی کے ٹائم ہی پیدا ہو گئے تھے جو اہل بیت کے دشمن بنے رہے. حضرت علی کی شہادت بھی کروائی اور اہل بیت کے امام حسن حسین کے خلاف رہے, بڑا تکلیفیں پہنچائی. امام حسن ایک دن کچھ لوگ جمع تھے, آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کہ بھئی وہ لوگ ہماری مخالفت کیسے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, تو آپ نے ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے, سب ملنے والے اور ماننے والے لوگ بیٹھے تھے, امام حسین بھی بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ میرے باپ جیسا کسی کا باپ ہو تو بتاؤ, میرے نانا جیسا کسی کا نانا ہو تو بتاؤ, میری ماں جیسی کسی کی ماں ہو تو بتاؤ. کون کہے کہ بھائی ہمارا باپ شیر خدا ہے, کون کہے گا ہماری ماں فاطمۃ الزہرا ہے, کون کہے گا ہمارا نانا نبی ہے. فرمایا کہ اگر کسی کا نانا میرے نانا کی طرح ہو تو بتاؤ, کسی کا باپ میرے باپ کی طرح ہو تو بتاؤ, کسی کی ماں میری ماں کی طرح ہو تو بتاؤ. تو حضرات کوئی کھڑا نہیں ہوا, امام حسین کھڑے ہو گئے. امام حسن نے مسکرا کر کہا حسین تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ میں نے یہی پوچھا ہے کہ بھئی میرے نانا کی طرح کسی کا نانا ہو تو بتاؤ. تو میرا بھائی ہے, تیرے وہی نانا میری نانا, میرا باپ بھی شیر خدا تمہارے باپ بھی شیر خدا, میری ماں فاطمہ تمہاری ماں فاطمہ, تمہارے کو کون سی ایسی کمالیت حاصل ہے؟ میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم کو ایسی بات بولو کہ جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے سے ٹکرا رہی ہو اور ہمارے سے مقابلے میں آگے بڑھ رہی ہو. بتاؤ, ہے کسی کا باپ ہمارے باپ کی طرح, ہے کسی کا نانا ہمارے نانے کی طرح, ہے کسی کی ماں ہماری ماں کی طرح؟ اگر کسی کی ایسی ماں ہو تو بتاؤ, اگر کسی کا ایسا باپ ہو تو بتاؤ, کسی کا ایسا نانا ہو تو بتاؤ. امام حسین نے کہا کہ جیسے میرا بڑا بھائی حسن ہے ویسے آپ کا بڑا بھائی ہو تو بتاؤ. واہ بھائی حسین. دونوں بھائی آپس میں مسکرائے اور مجلس برخاست ہو گئی. یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو مرتبے عطا فرمائے, مقام عطا فرمائے, اور مرتبے اور مقام جو ملتے ہیں وہ العطایا علی قدر البلایا, درجات جو ملتے ہیں وہ مصیبتوں بلاؤں کے اعتبار سے ملتے ہیں. جس قدر بلا اور مصیبت زیادہ ہوتی اسی قدر درجہ بلند زیادہ کیا جاتا ہے. کتنی بج گئی؟ 12:30 12:40 ہو گئی. بولو. تو حضرت امام حسن کو زہر دیا آپ کے گھر کے اندر ہی, کم سے کم 14 مرتبہ آپ کو زہر دیا. کتنی مرتبہ؟ کبھی کھجور کے اندر ڈال کر کے, کبھی کھارک میں ڈال کر کے, کبھی شربت میں مکس کر کے. لاسٹ والا جو زہر دیا نا وہ رات کے ٹائم آپ کی جو سرائی آپ کے سرانے رکھی تھی اس کے اندر ہیرے کو پیس کر کے اس میں ملا دیا گیا, اور آپ نے وہ کیا ہے کہ رات کو پیاس لگی پانی پی لیا آپ نے. کیا ہے یہ شہادت منظور تھی قدرت کو. یوں کہتے ہیں بھائی سب پتہ ہوتا ہے, ساری باتیں ہوتی ہیں, مگر کہیں کہیں کوئی چیز چھپا دی جاتی ہے, اور چھپائی اس لیے جاتی ہے بندے کے لیے کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے, کوئی راز ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم نہیں کہ بھئی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے؟ لقمہ پہلا بھی کیوں لیا حضور نے؟ مگر نہیں, وہاں اللہ پاک نے حضور کے اوپر پردہ ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت سری والا مرتبہ دینا ہے. شہادت سری والا مرتبہ بھی دے دیں گے, وفات بھی روک دیں گے.
مرتبہ اس لیے دیں گے کہ کمال آپ کو وہ بھی حاصل ہو جائے، اور بچہ اس لیے لیں گے کہ دین کو اور آگے بڑھانے کا کام باقی ہے۔ دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ نبی کو یہ پتہ نہیں تھا، نبی کو وہ پتہ نہیں تھا۔ اس میں اللہ کی طرف سے کیا راز تھا، اس کا تمہیں کیا پتہ پڑے؟ بہرحال آپ کو وامٹنگ ہوئی، ایسی وامٹنگ ہوئی کہ آپ کا کلیجہ کٹ کر کے، آنتیں کٹ کر کے باہر آنے لگی، اور آپ نے مطلب یہ کہ وصیتیں کرنی شروع کر دی، روئے بھی آپ، بھائی کو بھی وصیتیں کی، بیٹے کو بھی وصیت کی کہ کاکے کا دھیان رکھنا، دھیان کرنا، خیال کرنا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں گزر جاؤں تو میرے کو کہاں دفن کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ کہو گے جہاں دفن کر دیں گے۔ کہا ہو سکے تو حضور کے حجرے میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر حضور کے حجرے میں اگر دفن نہیں ہونے دے لوگ، مروان وغیرہ، وہ مروان جس نے شیطان پناہ کیا تھا نا وہاں حضرت عثمان غنی کے شہادت کروانے کے اوپر، وہی مروان، وہی خباثت کرتا تھا، وہ ایسا مطلب گرگٹ جیسا آدمی تھا، وہ رنگ بدلتا تھا۔ امام حسن جب شہید ہو گئے تو امام حسین نے ارادہ کیا کہ بھائی صاحب کو وہیں لٹایا جائے، مگر کیا ہے کہ جب یہ خبر اس نے سنی تو اس نے کچھ لوگ جمع کر دیے اور کہا کہ نہیں یہاں نہیں دفن ہونے دیں گے۔ یوں کر کے لڑائی کا ماحول بننے لگا۔ امام حسن نے کہا کہ اپنے لڑائی وغیرہ نہیں کرنی ہے اور مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو آپ نے اپنے بھائی کو صبر کا کہا، اور آپ کے بھائی نے بھی آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ مجھے جس کے اوپر گمان ہے کہ اس نے دیا ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر اس نے نہیں دیا ہے تو اپن کیوں کسی کو ناحق قتل کرے یا ناحق کسی کو مارا جائے؟ اس لیے اس میں صبر ہی باقی ہے۔ تو بعض ہمارے اکابر علماء اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر والوں کو پتہ نہیں تھا تو بعض والوں کو پتہ کیسے پڑا، یہ بات کہتے ہیں۔ اور بعض کیا ہے کہ کسی کا نام بھی لکھتے ہیں کہ بھئی فلاں نے آپ کو زہر دیا، کیونکہ وہ زہر آپ کو کسی کی دعوت میں نہیں ملا تھا، آپ کو زہر آپ کے گھر کے اندر ہی دیا تھا، اور گھر کے اندر تو کون زہر دے گا؟ اس لیے کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی سکوت کا صدر الافاضل نے، ہمارے اکابر نے منع کیا کہ بھئی اپنے نام نہیں لینا کسی کا، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، امام حسن جانے، امام حسین جانے۔ پھر آخر بدلہ بھی نہیں لیا گیا کیونکہ نام ڈکلیئر نہیں ہوا تھا اس ٹائم۔ اور پھر کیا ہے کہ آخر ڈھونڈ پڑی ہوگی، کسی بھی چیز کا پتہ ایک دم ہینڈ ٹو ہیڈ تو پڑتا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیس کیسے ہو گیا، یہ کیسے مرڈر ہو گیا، یا یہ آگ کیسے لگ گئی۔ پھر بعد میں پتہ پڑتا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا تھا، یوں ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اس کے بعد پتہ پڑتا ہے۔ بہرحال اپنے کو خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اب کیا ہے کہ صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا دمشق میں۔ امیر معاویہ نے یزید کو پہلے کہہ دیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر ہے اور امام حسین ہے، عبد الرحمن، عبداللہ بن عمر ہے، یہ 3-4 آدمی ایسے ہیں کہ تم بیعت لے نا تو پہلے ان سے لے لینا بیعت، تاکہ ان کی وجہ سے کیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی تیری طرف رجوع ہو جائیں گے۔ تو سن 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی آئے، اور ولید جو اس وقت وہاں کے مدینہ کے گورنر تھے، ان کو حکم ہوا کہ بھئی تم ان کو بلا کر کے ان سے یزید کی بیعت لے لو، اور امیر معاویہ کی موت کو ابھی گپت رکھو کہ ابھی امیر معاویہ گزر گئے ہیں۔ تو ولید نے پھر مروان کو بلایا، کیونکہ مروان سیاست میں بہت ٹانگ اڑاتا تھا، کہا کہ بھئی ان کو بلانا ہے، تو بلانے کے لیے بھیجے، تو یہ مسجد نبی میں ہی تھے، مگر کیا ہے کہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں آئیں گے۔ ان کو بھی تھوڑی بہت سچی جھوٹی موٹی خبر ہوا ایسی لگ گئی تھی، پتہ پڑ گیا تھا کہ امیر معاویہ انتقال ہو گئے، مگر کیا ہے کہ اس کو اعلان نہیں کیا مسجد سے وہاں سے کہ بھئی انتقال ہو گیا ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ بغیر انتقال کے خبر کے میری بیعت ہو جائے۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آشواسن دیا، کہا ٹھیک ہے بھئی ہم بعد میں آ جائیں گے، بعد میں بات کر لیں گے، ولید کیا کہنا چاہتا ہے۔ آخر 1-2 دن کے بعد جب آپ کی زیادہ ڈھونڈ ہوئی
اور آپ ٹالتے رہے مگر وہ ٹالنا کام آیا نہیں. آخر کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے 20-25 آدمی مرید وغیرہ ساتھ لے کر کے وہاں جو آفس تھا یا جہاں پر جو ہال بنا ہوا تھا وہاں پر یہ پہنچے. امام حسین نے کہا اپنے دوستوں ساتھیوں سے تم لوگ باہر کھڑے رہنا, اندر اگر آواز زیادہ بلند اور اونچی ہو جائے تو اندر گھس آنا, ورنہ پھر آپ لوگ اندر باہر رہنا, اپن جھگڑا نہیں چاہتے. وہاں پر مروان بھی بیٹھا ہوا تھا جو شروع سے ہی کیا ہے ہر کسی کے آگے پیچھے پھرتا تھا اور بڑے بڑے منسٹروں کی وزیروں کی چمچہ گیری کرتا تھا. تو ولید نے کہا کہ بلاؤ امام حسین کو. امام حسین آئے. امام حسین سے ولید نے کہا, ولید بھلا آدمی تھا, ولید نے کہا کہ بھائی حضرت یزید امیر معاویہ انتقال فرما گئے ہیں اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے, اس لیے اس کی بیعت کرنی ہے, آپ اس سے بیعت ہو جاؤ. امام حسین نے فرمایا کہ میں کوئی کام گپت طریقے سے خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم دیکھ لیں گے, بعد میں دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ہم دیکھ لیں گے, ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ولید نے کہا کہ پھر کوئی دوسری بات ہوگی. آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہوگی, ہم سوچ وچار کر لیں گے, بعد میں جواب دے دیں گے. زیادہ زور سے باتیں ہوئی نہیں اور امام حسین نکل گئے واپس وہاں سے. مروان نے کہا ارے یار تو نے حسین کو بلا کر کے چھوڑ دیا, یہیں قتل کر دینا تھا, ورنہ یزید کیا کہے گا اپنے کو. تو ولید نے کہا کہ دیکھ میں میری یہ حکومت وغیرہ گورنری چھوڑ سکتا ہوں, دنیا کی ساری دولت چھوڑ سکتا ہوں, مگر نبی کے آل کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. تو شیطان پڑا کر رہا ہے, تو مجھے ایسا مشورہ دے رہا ہے. کہا کہ پھر یہ آئیں گے نہیں اور یہ کام ہوگا نہیں. کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, بولے جانا تو. آخر پھر بار بار آپ کے پاس سپاہی بھیجے گئے, آخر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ بلائے بغیر بیعت کرائے بغیر رہیں گے نہیں, اپنے کو بیعت کرنی بھی نہیں اور اپنے کو مدینے میں کیا ہے کہ رہنا بھی نہیں, مدینے سے نکل جائیں گے. آخر آپ مدینے شریف سے نکل کر کے مکہ چلے گئے اور پھر مکہ جانے کے بعد آپ نے کوفہ کا ارادہ کیا, وہاں کے لوگوں نے آپ کو روکا. آخر حضرت امام حسین کو یہ کہا کہ آپ پہلے اپنا کوئی نمائندہ, اپنا کوئی سفیر وہاں بھیج دو. تو آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا. کھڑے ہو کر سلام.